الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 33 وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا۔ اس آیت میں اس رکوع کے سلسلے کے کل 3 حکم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک کا تعلق تو پچھلے حکم سے ہے۔ کل ہم نے پڑھا کہ حکم آیا کہ مرد و عورت جو بے نکاحے ہیں ان کا نکاح کروانا چاہیے۔ نکاح کا حکم آپ پڑھ چکے ہیں کہ بعض حالات میں فرض ہیں، واجب ہیں، اور بعض میں سنتیں مؤکدہ اور بعض صورتوں میں مکروہ بھی ہے۔ تو اسی سے متعلق ایک حکم بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا، نکاح نہیں کر سکتا، اب نکاح نہ کر سکنے کی شرعی وجوہات اگر دیکھیں تو ایک تو یہی ہے کہ جسمانی طور پر ہی وہ نکاح کے قابل نہیں ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر جسمانی طور پر صحت مند ہے لیکن اس کے پاس حق مہر ادا کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اتنا بھی کچھ نہیں ہے کہ وہ حق مہر ادا کر سکے، یا اسے رشتہ ہی نہیں مل رہا، رشتہ ہی میسر نہیں ہے، تو نکاح کس سے کریں؟ یا پھر یہ ہے کہ وہ آخری صورت جس صورت میں ہم نے کہا کہ نکاح کرنا کیا ہے، حرام ہے، کون سی؟ کل جو پڑھے تھے ہم نے، چوتھی قسم کہ نکاح پر قدرت ہے، جسمانی طور پر صحت مند ہے، نان و نفقے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن مزاج شریف بگڑا ہوا ہے کہ اگر نکاح کیا تو یقین ہے کہ وہ کیا کرے گا، عورت پر زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا، اس کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کر سکے گا۔ اس صورت میں شریعت نے خود ہی منع کر دیا کہ نکاح نہ کرے۔ لیکن جسمانی طور پر صحت مند ہے، ادھر گناہ میں پڑنے کا اندیشہ بھی ہے، تو اب کیا کریں؟ گناہ سے بچنا بھی تو ہے۔ تو عارضی طور پر حل بتایا ہے کہ نکاح کی سکت نہیں ہے تو پھر کیا کرے کہ پاک دامنی اختیار کرے۔ کیا اختیار کرے؟ اب یہ پاک دامنی اختیار کرنے کی صورت کیا ہے؟ وہ حدیث میں ہے کہ روزے رکھے۔ کیا رکھے؟ روزے رکھے۔ وہ کل ہی میں نے عرض کر دیا تھا کہ روزے بھی ایسے رکھے کہ سحری بھی آدھی ادھوری کرے تاکہ پیٹ رجا ہوا نہ رہے، تو کچھ قوت ڈھیلی پڑے گی، تو اس طرح خواہشات جو گناہ پر آمادہ کرتی ہیں وہ کمزور ہو جائیں گی، تو اس طرح پاک دامنی رہے گی، گناہ سے بچا رہے گا۔ لیکن یہ حکم عارضی ہے، تب تک ہے حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکاح کرنے کے راستے نہیں کھول دیتے۔ جس وجہ سے نکاح میں رکاوٹ ہے، جب تک وہ وجہ دور نہیں ہوتی ہے تب تک اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزے رکھتا رہے۔ دوسرا حکم والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، چونکہ اصلاح معاشرہ کے احکام چل رہے ہیں تو اصلاح معاشرے کے لیے جس طرح نکاح ضروری ہے، اسی طرح غلامی والے سلسلے کو بھی ختم کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جو غلام ہوا کرتے تھے وہ آقا کے رحم و کرم پر ہوتے تھے، وہ چاہے تو انہیں نکاح کی اجازت دے، چاہے تو نکاح کی اجازت دے، چونکہ لوگ ان سے کام لیتے تھے۔ اب اگر ان کا نکاح کروا دیتے تو وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو کر ظاہر ہے کام میں کیا ہوتا؟ حرج ہوتا۔ اس وجہ سے لوگ عام طور پر غلاموں کے نکاح میں دلچسپی نہیں لیتے تھے، غلاموں کو نکاح نہیں کرنے دیتے تھے۔ اسلام نے اولاً تو غلاموں کے نکاح کرنے کا حکم دیا، جیسے کہ کل والے اس میں سبق میں گزرا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو غلام باندیاں جو نیکی اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کو نکاح، ان کا بھی کیا کروا دے؟ نکاح۔ تو اسلام نے پہلے تو غلاموں اور باندیوں کے نکاح کا حکم دیا،
لیکن چونکہ پھر بھی غلاموں اور باندیوں کے نکاح کا وہ اہتمام نہیں کیا جا رہا تھا، تو ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ پھر انہیں یہ اختیار دے کہ وہ آزادی حاصل کریں۔ وہ کیا کریں؟ آزادی حاصل کریں، تاکہ تمہارے اجازت کے وہ محتاج ہی نہ رہیں اور آزاد ہو کر نکاح کر لیں۔ اب آزادی حاصل کرنے کی ایک صورت یہاں بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ غلام ایسا ہے جو کمانے کے لائق ہے، مزدوری کر سکتا ہے، کوئی ہنر جانتا ہے، تو اس غلام کے ساتھ مکاتبت والا معاملہ کر لینا چاہیے۔ مکاتبت یہ ہے کہ آقا غلام کو کہہ دے ایک مقدار متعین کر کے کہ اتنے پیسے، اتنی رقم مجھے کما کر اگر تو دے دے تو تو کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا۔ مثلا مجھے 2 لاکھ روپے کما کے دے تو تو کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا۔ ایک مقدار متعین کر دے اور اسے جانے دے، کمانے میں اسے آزاد کر دے کہ بھی کمائی کرنے میں تو آزاد ہے، چاہے جو مرضی کام کر، جو مرضی مزدوری کر، جو مرضی کوئی ہنر اپنا دکھا، جیسے بھی پیسے کما کر مجھے لا کر دے، اتنے پیسے دے دیے تو تو کیا ہوگا؟ آزاد۔ یہ ہے مکاتبت۔ تو اب ایک بار جب غلام کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ کمانے میں آزاد ہوگا، جو مرضی کمائے، جہاں کمائے، جو کرنا چاہے، جو کاروبار کرنا چاہے، وہ کام کرنے میں کیا ہوگا؟ آزاد۔ جب وہ ادا کر دے گا بدلے کتابت جو معاوضہ طے ہوا ہے تو وہ غلام آزاد ہوگا، وہ غلام کیا ہوگا؟ لیکن اگر وہ عاجز آ جائے، اتنا مال نہ کما سکے اور کہہ دے، اقرار کر لے کہ مجھ سے نہیں کمایا جاتا، تو پھر وہ غلام ہی رہے گا، آزاد نہیں ہوگا۔ تو اس لیے حکم دیا کہ مکاتبت والا معاملہ اگر غلام کرنا چاہتا ہے تو اسے کے ساتھ مکاتبت والا معاملہ کر لینا چاہیے، کتابت والے معاملے سے اسے روکنا نہیں چاہیے۔ البتہ ساتھ ہی حکم یہ دیا ہے دوسرے مسلمانوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ وَآتُوهُم مِّمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُم۔ کسی کا غلام ہے، اس نے آقا کے ساتھ مکاتبت والا معاملہ کر لیا ہے، تو اب معاوضہ ادا کرنے میں دوسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا کیا کریں؟ تعاون کریں۔ اللہ نے جو انہیں مال دیا ہے وہ اس مال میں سے اس کا کیا کرے؟ تعاون کرے، بطور نفلی صدقہ کہ اس کو دے دیں، ہدیہ دے دیں اس کو، یا پھر یہ ہے کہ اگر نفلی صدقہ اور ہدیہ نہیں تو اپنی زکوٰۃ جو واجب صدقات ہیں وہ اسی کو دے دیں، تاکہ وہ اپنا بدلے کتابت ادا کر کے کیا ہو جائے؟ آزاد ہو جائے۔ دوسرے مسلمانوں پر لازم کیا کہ اس کے ساتھ کیا کریں؟ تعاون۔ تو یہ ایک شکل ہے کہ اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ایک صورت بتائی ہے، ترغیب دی گئی ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اسلام نے غلامی کا چلتا ہوا رواج ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اس غلامی کو برقرار رکھنے کے اوپر اسلام نے زور نہیں دیا ہے۔ اس لیے کفارات میں بھی غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ بھئی کسی نے زیار کر لیا، روزے رہ گئے ہیں، قسم اٹھا لی ہے، خطان قتل ہو گیا ہے، تو اس کے جتنے بھی کفارات ہیں ان کے اندر سب سے پہلا حکم غلام آزاد کرنے کا ہے۔ اسی طرح مختلف کفارات کے علاوہ بھی غلاموں کو آزاد کرنے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع پر ہدایات بیان فرمائی ہیں، ان کے اوپر بہت بڑے اجر و ثواب کے وعدے بھی کیے گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسلام نے ہمیشہ غلامی کو ختم کرنے کا احکام جاری کیے ہیں، ختم کرنے کی کوششیں کی ہیں، غلامی کو برقرار رکھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ تو اس سلسلے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مکاتب بنائے، اور دوسروں کو لیے حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرے؟ تعاون کرے، تاکہ غلام اپنی آزادی کو حاصل کر لے اور وہ غلامی سے آزاد ہو جائے۔ تیسرا حکم ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ مدینہ میں کچھ منافقین ایسے تھے جیسے عبداللہ بن ابی وغیرہ، انہوں نے خاص باندیاں اس مقصد کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ ان سے دھندا کرواتے تھے، ان سے بدکاری کرواتے تھے اور اس کا معاوضہ کھاتے تھے۔ تو عبداللہ بن ابی کے بارے میں جو منافقین کا سردار تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کوئی 6-7 باندیاں لونڈیاں رکھی ہوئی تھی جن سے زبردستی وہ بدکاری کرواتا اور اس کے معاوضہ لے کر وہ ان کی کمائی کھاتا تھا۔ تو اس پر یہ حکم آیا ہے کہ لا تکریہوا فتیاتکم علی البغاء، کہ باندیوں کو بدکاری کے اوپر مجبور کرنا یا اس مقصد کے لیے باندیاں رکھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ کمائی بھی حرام ہے اور یہ کام بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ آگے فرمایا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر باندی کو زبردستی آقا نے زنا پر مجبور کیا ہے تو وہ اس کی غلام باندی ہے،
اگر وہ اس پر جبر کرتا ہے اور اسے دھندا کرواتا ہے، اسی طرح کسی عورت کے ساتھ زبردستی جبرن کسی نے بدکاری کا ارتکاب کر لیا کسی عورت کے ساتھ، تو پھر اس میں عورت کا قصور ہے یا نہیں، عورت گناہ گار ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کے بارے میں حکم بیان فرمایا ہے۔ اس سوال کا جواب دیا گیا ہے، فرمایا کہ کوئی بھی عورت ہو، چاہے آزاد ہو یا باندھی ہو، اگر جبرن اس سے بدکاری کی گئی یا کروائی گئی ہے تو اس میں عورت کا گناہ نہیں ہے، عورت کا قصور، اس میں سزا یک طرفہ ہوگی۔ زنا کی جو حد ہے، شرعی سزا ہے، وہ صرف جبر کرنے والے پر لاگو ہوگی، مجبور کرنے والے پر لاگو ہوگی، عورت کے اوپر حد لاگو نہیں ہوگی۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس پورے رکوع کا خلاصہ ذہن میں رہے۔ پورے رکوع میں 3 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی مثال نور ایمان کی، کہ بندے کے دل میں جو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اور اسے ایمان کی توفیق دیتے ہیں، تو وہ ایمان کتنا طاقتور ہوتا ہے، ایمان کی تاثیر کیا ہے، ایمان کے اثرات کیا ہیں، یا ایمان مضبوط کیسے ہوتا ہے، کن اعمال سے ایمان بڑھتا ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر 2 مثالیں دی گئی ہیں، یعنی دوسری اور تیسری، ان دونوں مثالوں کا تعلق کفار کے اعمال کے ساتھ ہے۔ ایک کافر جس کے دل میں نور ایمان نہیں ہوتا لیکن وہ عمل کرتا ہے اچھے یا برے، تو کافر کے اچھے اعمال کا کیا حکم ہوگا اور اس کے برے اعمال کا کیا حکم ہوگا، اللہ رب العزت نے یہ بھی 2 مثالیں دے کر الگ الگ سمجھایا ہے۔ اچھے اعمال کی مثال الگ دی ہے کافر کے، اور برے اعمال کی مثال الگ دی گئی ہے۔ تو گویا 3 مثالیں، 3 باتیں ہیں اس رکوع کے اندر ٹوٹلی۔ پہلی بات فرمایا اللہ نور السماوات والارض، کہ اس کائنات میں جو ہدایت عطا کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہدایت صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ہدایت سے مراد وہی ایمان ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ آگے اس کی مثال بیان کی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملنے والی ہدایت، یہ نور ایمان جب کسی بندے کے دل میں جاتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے، فرمایا جیسے کسی آدمی کے پاس زیتون کا خالص تیل ہو، اعلیٰ قسم کا کیا ہو؟ تیل ہو، اور اعلیٰ قسم کا تیل اس زیتون کے درخت کا ہوتا ہے جو زیتون کا درخت باغ کے درمیان میں ہو، باغ کے درمیان میں ہو۔ یہ وہی لوگ جانتے ہیں جن کا ان چیزوں سے واسطہ ہو، قرآن نے بھی اسی کو بیان کیا ہے۔ یہ جو فرمایا نا لا شرقیت ولا غربیہ، بھئی ایک باغ ہے، اس کے مشرقی کنارے پر جو زیتون کا درخت ہے یا اس کی مغربی جانب ہے، اس کے اوپر پورے دن میں آدھا دن دھوپ پڑتی ہے براہ راست۔ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو آدھے دن تک زوال تک اس کے اوپر براہ راست کیا پڑتی رہے گی؟ دھوپ۔ اور اگر زوال کے بعد سورج جب ڈھلتا ہے تو اس درخت پر آدھے دن تک براہ راست دھوپ پڑے گی جو مغرب کی طرف ہے، لیکن باغ کے بیچ میں جو درخت ہے وہ دونوں طرف کی دھوپ سے کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا۔ براہ راست اس کے اوپر دھوپ کے وہ اثرات نہیں پڑیں گے جو مشرق یا مغرب کی طرف واقع کسی درخت کے اوپر اثرات پڑ سکتے ہیں۔ تو اب جو درمیان میں درخت ہے اس کا جو تیل ہے وہ دائیں بائیں واقع ہونے والے ان درختوں سے زیادہ اچھا ہوتا ہے جن کے اوپر دھوپ زیادہ دیر تک پڑتی ہے، دھوپ زیادہ مقدار میں متاثر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر زیتون کا درخت ٹھنڈے علاقوں میں ہوتا ہے، گرم علاقوں میں بہت کم ہوتا ہے، اس کے لیے خاص ماحول بنانا پڑتا ہے تب جا کر ہوتا ہے۔ اور ٹھنڈے علاقوں میں، جن علاقوں میں زیتون کا درخت ہوتا ہے، تو اس میں بھی پھر یہی اصول ہے کہ دھوپ اگر زیادہ پڑی تو جس درخت پر براہ راست دھوپ زیادہ پڑتی رہے گی
اس کی کوالٹی میں اور جو درمیان میں درخت ہے جس کے اوپر براہ راست دھوپ نہیں پڑتی اس کی کوالٹی میں فرق ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ قسم کا سب سے اچھی کوالٹی کا تیل وہی ہوگا جو درمیان والے درخت کا ہوگا۔ تو اب فرماتے ہیں اچھا خالص زیتون کا تیل ہو، پھر وہ زیتون کا تیل چراغ میں ڈالا جائے، پھر وہ چراغ ایک شیشے کے اس میں برتن میں کہہ لیں، شیشے کے قالب کے اندر، جس کو یہاں پر چراغ دان کہتے ہیں، چراغ دان کہہ لیں، اس چراغ دان میں رکھ کر پھر تاکچے کے اندر رکھا جائے، تاکچے کے اندر۔ اب زیتون کے تیل سے جلا ہوا چراغ، اس میں دھواں نہیں ہوتا، اس کی روشنی دوسرے تیل کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے۔ بھئی سرسوں کا تیل جلائیں یا مٹی کا تیل جلائیں یا کوئی اور تیل جلائیں چراغ کے اندر تو اس کا دھواں ہوتا ہے، اس کی روشنی چمک اتنی نہیں ہوتی جتنی زیتون کے تیل کی ہوتی ہے۔ اور زیتون کے تیل کی ایک تو روشنی خود اس کی ذاتی طور پر زیادہ ہے، پھر وہ شیشے کے اندر بند ہوگا تو صاف شفاف شیشے کی وجہ سے اس کی روشنی مزید کیا ہو جائے گی، بڑھ جائے گی، اس کی چمک میں اضافہ ہوگا۔ پھر جب تاکچے کے اندر رکھیں گے تو اس کی روشنی تین اطراف سے بند ہوگی، ایک طرف کھلی ہوگی، ایک طرف کیا ہوگی۔ یہ مثال کے طور پر کیا ہے، تاکچہ ہے دیوار کے اندر، اب اس طرف سے بھی دیوار ہے، ادھر بھی پیچھے بھی کیا ہے، دیوار ہے، اوپر نیچے بھی دیوار ہے، صرف سامنے کی جانب اس کی روشنی جا رہی ہے تو ظاہر ہے وہ روشنی اکٹھی ہو کے جائے گی، جس طرح کے لائٹ ٹارچ کی ایک طرف روشنی جاتی ہے، تو اس طرح روشنی مزید بڑھ جائے گی، اس طرح روشنی مزید کیا ہو جائے گی، بڑھ جائے گی۔ اب وہ نہ صرف یہ کہ خود جلے گا، خود اس تاکچے کو روشن کرے گا، بلکہ اس تاکچے سے آگے بھی بہت ساری جگہ کو کیا کرے گا، وہ روشنی پہنچائے گا، یعنی اس کی روشنی دوسروں تک جائے گی، دوسروں کو فائدہ دے گی، دور تک جائے گی اس کی روشنی۔ تو فرمایا یہی مثال نور ہدایت کی ہے کہ ایک مومن کا جو دل ہے، ایک مومن کا جو کیا ہے، دل ہے، وہ تاکچے کی طرح ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب ایمان خالص کسی کے دل کے اندر گھر کر لیتا ہے اور وہ ایمان نیک اعمال کے ساتھ مضبوط بھی ہو جاتا ہے، نیک اعمال کی وجہ سے اس کے اندر چمک اور روشنی مزید بڑھ جاتی ہے، تو وہ نور ایمان اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اس مسلمان کی زندگی کو بھی روشن کر دیتا ہے اور دوسروں کی زندگیوں پر بھی وہ کیا ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے۔ کہ جس کے دل میں اتنا مضبوط نور ایمان موجود ہو، پھر دنیا کی وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا، ہر معاملے میں صرف اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے، ہر معاملے میں وہ شریعت کے حکم کو دیکھتا ہے، اور شریعت کے حکم کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے وہ اپنی جان مال سب کچھ، اپنی تمام توانائیاں کیا ہے، صرف کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اتنا خالص نور ایمان ہو جتنا خالص تیل چراغ کے اندر کیا ہے، ڈالا گیا ہے، پھر اس کے ساتھ نیک اعمال بھی لگے ہوئے ہوں، نیک اعمال کے ذریعے اسے مضبوط بھی کیا گیا ہو۔ تو اس نور ایمان کی مثال یہ ہے کہ خود بندہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اسے ہر طرف بس اللہ کا ہی حکم نظر آتا ہے اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی چیز کو وہ ترجیح نہیں دیتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس نور ایمان کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ خود تو بندے میں یہ تاثیر پیدا ہوتی ہے، اس پر تو یہ اثر پڑتا ہی ہے کہ وہ اللہ کے حکام کے مقابلے میں کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتا، لیکن اس کی ایمان، نور ایمان کی روشنی دوسروں پر بھی پڑتی ہے، دوسرے بھی اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اس کو دیکھ کر، دوسرے بھی اس کی دعوت کے اوپر نور ایمان سے متاثر ہو کر اس ایمان کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو گویا نور ایمان اگر خالص ہو اور اس نور ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ نہ صرف خود بندے کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے بلکہ دوسروں کی زندگیاں بدلنے کا سبب بھی وہ کیا ہے، بن جاتا ہے۔ یہ جو پہلے مسلمان تھے، پہلے زمانے کے مسلمان تھے، وہ محض کسی علاقے میں گئے تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، صرف لوگ ان کے اعمال کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ اور کئی بڑے بڑے ممالک ایسے ہیں جہاں پر تلوار لے کر گئے ہی نہیں ہیں، تلوار لے کر فتح ہی نہیں کیا گیا، لیکن اسلام وہاں پھیل گیا، اسلام وہاں پھیل گیا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کے دلوں میں جو نور ایمان تھا وہ انتہائی مضبوط تھا، اس کے ساتھ اعمال صالحہ لگے ہوئے تھے، نیک اعمال ملے ہوئے تھے، اچھے اخلاق ملے ہوئے تھے،
تو ان اچھے اخلاق کی بنیاد پر وہ ایمان کیا ہے دوسروں کی زندگیوں کو بھی روشن کرتا چلا گیا۔ وہ خود تو روشن تھے ہی، تو ان کی زندگیاں ہی ایسی تھی کہ وہ اسلام کے خلاف کسی اور چیز کو ترجیح نہیں دیتے تھے، نہ دنیا کو، نہ مال کو، نہ دنیا کے دوسری ضروریات کو وہ ترجیح دیتے تھے۔ تو ان کی زندگیوں سے دوسروں کی زندگیاں بھی روشن ہوتی رہیں، ان کے دلوں سے، ان کے نور ایمان سے دوسروں کے دل بھی کیا ہوتے رہے، منور ہوتے رہے اور روشن ہوتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل اسلام کا شروع سے یہ دعویٰ رہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، بلکہ کس سے پھیلا ہے؟ اخلاق سے پھیلا ہے۔ کس سے پھیلا ہے؟ اخلاق سے پھیلا ہے، کیونکہ تلوار ایمان قبول کروانے کے لیے ہے ہی نہیں، اس میں تو حکم ہے لا اکراہ فی الدین، ایمان قبول کروانے میں کوئی زبردستی، کسی کافر کے گردن پر تلوار رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلمہ پڑھو ورنہ قتل کر دیں گے۔ جہاد کس لیے ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھوانے کے لیے نہیں، جہاد میں یہ ہوتا ہے کہ صرف ہماری بالادستی اور غلبے کو قبول کریں، اسلام کے غلبے کو کیا کریں؟ بے شک کافر رہیں، اپنے مذہب پر عمل کرتے رہیں، اپنے دین پر چلتے رہیں، اپنی عبادات سر انجام دیتے رہیں۔ جہاد صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اسلام اور مسلمان کا غلبہ اور حکومت کو کیا کر لیا جائے؟ تسلیم کر لیا جائے بس، اور کافر کی قوت کو توڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں ہوتا کہ ان سے زبردستی کیا کیا جائے؟ کلمہ پڑھوایا جائے، بلکہ جہاد سے پہلے انہیں دعوت اسلام دی جاتی ہے۔ دعوت اسلام نہیں قبول کرتے تو دوسرا اختیار دیا جاتا ہے کہ جزیہ ادا کریں اور امن سے رہتے رہیں، جزیہ ادا کریں، اور اگر کافر جزیہ ادا کرتا ہے اپنے کفر پر رہے، اپنے مذہب پر رہے، اپنی عبادت گاہ بھی باقی رکھے، اپنے طور طریقے بھی جاری رکھے، اس سے جہاد میں چھیڑ چھاڑ نہیں کی جاتی ہے، اس کے ایمان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جاتی ہے۔ تو جہاد میں تو ایمان کے لیے جہاد ہے ہی نہیں، ایمان قبول کروانے کے لیے تو جہاد کا حکم ہی نہیں ہے، وہ تو صرف اسلام اور مسلمان کے غلبے اور حکومت کو تسلیم کروانے کے لیے ہے۔ اسلام کا پھیلنا یہ اخلاق سے ہے۔ صحابہ کرام نے جو ممالک فتح کیے ہیں، کہ کہیں بھی آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا کہ صحابہ کرام نے تلوار اٹھا کے کہا کہ کلمہ پڑھو ورنہ ہم تمہیں کیا کر دیں گے۔ جو علاقے فتح کیے لوگوں کو کہا کہ اپنے عبادت خانے ہیں، اپنے عبادت خانوں کو آباد رکھو، جزیہ ادا کرتے رہو، اور جس دین پر، جس مذہب پر ہو جیسے مرضی اپنا عمل کرتے رہو، اپنی رسومات ادا کرتے رہو، کسی کو اوپر زبردستی کسی کے عبادت خانے گرائے نہیں گئے ہیں، جو واقعی ایسے عبادت خانے تھے جو مسلمانوں کی قوت کے خلاف نہیں تھے، مسلمانوں کی شان و شوکت کے خلاف۔ ہاں، سازشی مراکز اور بات ہے کہ عبادت خانوں کے نام پر کسی نے اگر سازشی مرکز بنایا تو اس کو گرایا گیا ہے، شرک کا اڈا بنایا تو اس کو کیا ہے؟ گرایا گیا ہے، ورنہ عبادت خانے نہ گرائے گئے، نہ کسی کافر کو عبادت سے منع کیا گیا، نہ کسی کافر سے زبردستی کلمہ۔ جو کفار مسلمان ہوئے ہیں وہ کس بنیاد پر ہوئے ہیں؟ مسلمانوں کے برتاؤ کو دیکھ کر، ان کے کردار، اخلاق اور اعمال کو دیکھ کر ہوئے ہیں، کوئی بھی زبردستی کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو مسلمانوں کا کردار اخلاق کیا تھے؟ یہی نور ایمان تھا، کیونکہ نور ایمان مضبوط تھا، اعمال صالحہ اور اچھے اخلاق اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، تو وہ متاثر ہو کر کلمہ پڑھتے رہے۔ آج ہمارے اندر محض ایمان تو ہے لیکن نور ایمان کی وہ مضبوطی نہیں ہے، اور ساتھ اعمال صالحہ اور کردار بھی نہیں ہے، اخلاق بھی اچھے نہیں ہے، اس لیے ہم سے کوئی کافر متاثر بھی نہیں ہوتا ہے، ہم سے متاثر ہو کر کوئی اسلام کی طرف آتا بھی، بلکہ ہمارے کرتوت دے کر وہ دور بھاگتے ہیں۔ اگر ان کا دل کر بھی رہا ہو اسلام کو پڑھ لیں، اسلام کا مطالعہ کر لیں، اور وہ اسلام کے اصولوں کو دیکھ کر متاثر بھی ہو جائیں، تو مسلمان کو دیکھ کر وہ تاثر زائل ہو جاتا ہے، ہمارے اعمال اور کرتوتوں کو دیکھ کر ان کا یہ تاثر کیا ہو جاتا ہے؟ زائل ہو جاتا ہے۔ کسی زمانے میں ایک ہندو سے بات ہوئی تھی، تو وہ کام کرتے تھے، ہمارے ایک جاننے والے تھے ان کے ساتھ، تو وہ کہتے تھے کہ ہم انہیں دعوت دیتے ہیں اسلام کی، تو وہ کہتے میرا دوست کہنے لگا یار میں کیا کروں، یعنی صرف نام ہی بدل لوں، صرف نام ہی، ورنہ کام میرے اور آپ کے تو ایک جیسے ہیں، میرے اور آپ کے کام تو شکل بھی ایک جیسی ہے، ہم لباس بھی ایک جیسا کیا ہے پہنتے ہیں، باقی سارا کچھ ہمارا ایک جیسا ہے، کرتوت جو ہمارے ہیں وہی تمہارے ہیں، میں صرف نام بدلنے سے کیا مسلمان ہو جاؤں گا؟ میرا اطمینان نہیں ہوتا، میرا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ وہ شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا، محمد یوسف جو سابق یوسف یوحنا تھے،
وہ کسی زمانے میں آپ نے بھی خبریں سنی ہوں گی ان کے بارے میں کہ انہوں نے ایک ویسٹ انڈیز کا کوئی مشہور پلیئر تھا برائن لارا جو مشہور بیٹسمین گزرے، اسے سعید انور اور محمد یوسف دعوت دیتے رہے، گھیرتے رہے، اسلام بتاتے رہے، اسے اسلام کے مطالعے پر لے آئے۔ اس نے خوب اسلام کا مطالعہ کیا، ان کی بات بھی سنتا رہا۔ تو یوسف سے کسی نے پوچھا کہ پھر وہ اسلام کیوں نہیں لایا، خبریں تو اس کی بہت چلی تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے تیار کر چکے تھے اور وہ متاثر بھی تھا اسلام کو مطالعہ کر کے، لیکن اس نے آخر میں یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ جو کچھ تم نے بتایا یا جو میں نے مطالعہ کیا اسلام کا، اسلام کے اصول واقعی ایسے ہیں کہ بندہ کو اسلام قبول کرنا چاہیے، بندہ متاثر ہوتا ہے اس سے، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک مجھے ان اصولوں کے مطابق کوئی ایسا مسلمان نظر نہیں آیا، ابھی تک مجھے کوئی ایسا مسلمان دکھا نہیں ہے۔ تو یہ کہہ کر وہ اسلام سے محروم ہو گیا، اسلام قبول نہیں کیا، حالانکہ وہ بات سنتا رہا اور کئی سالوں تک پر محیط ان کی دوستی چلتی رہی اور دعوت کے سلسلے چلتے رہے، متاثر ہونے کے باوجود اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات، نور ایمان کی مضبوطی ہو تو بندہ خود بھی اپنی زندگی بندے کی روشن ہو جاتی ہے اور دوسروں تک بھی اس کا اثر کیا ہے، پڑتا ہے، شرط یہ ہے کہ نور ایمان کیا ہو، مضبوط۔ اب رہ جاتا ہے یہ سوال کہ یہ نور ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ نور ایمان حاصل کہاں سے ہوتا ہے؟ حاصل کہاں سے ہوتا ہے؟ کس کو حاصل ہوتا ہے؟ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس کی علامات کیا ہیں؟ تو اس سوال کا جواب آگے 2 آیات میں دیا گیا ہے، توجہ سے۔ فرمایا کہ نور ایمان حاصل کہاں ہوتا ہے؟ وہ تو فی بیوت اذن اللہ ان ترفع فیہا، ایسے مکانات میں، ایسے گھروں میں جن کو اللہ نے بلند بنانے کا حکم دیا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس میں میری تسبیح، میرا ذکر، میری عبادت کی جائے۔ وہ کون سے گھر ہیں؟ مساجد ہیں۔ وہ کون سے گھر ہیں بھئی؟ ایسے گھر جن کے بارے میں اللہ نے یہ 2 حکم دیے کہ وہ بلند ہونے چاہیے۔ بلندی سے مطلب یہ ہے کہ عمارت بھی ان کی اچھی ہونی چاہیے، جس محلے، جس شہر یا بستی میں موجود ہیں، کم از کم اس بستی میں جو اچھی قسم کے مکانات بنے ہوئے ہیں اتنی حیثیت کی مسجد ہونی چاہیے، ان کے برابر کی مسجد کی عمارت بھی ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ ان گھروں میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، اس میں عبادت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، تو ظاہر ہے ایسے گھر مسجد ہی ہیں۔ تو نور ایمان بنتا کہاں ہے؟ نور ایمان مضبوط کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا وہ مساجد میں۔ کہاں ہوتا ہے؟ مساجد میں۔ اور ظاہر ہے مساجد میں کیا کرے تو نور ایمان مضبوط ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کا ذکر۔ مسجد کے ساتھ تعلق جس کا بن گیا، مسجد کے ساتھ جس کا دل لگ گیا، تو فرمایا اس کا ایمان، یہ جو نور ایمان ہے وہ خود بخود کیا ہوتا چلا جائے گا؟ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کی علامت کیا ہے؟ ہمارے سامنے کوئی نمونہ بھی تو ہونا چاہیے، ہمارے سامنے کوئی نمونہ بھی تو ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی وہ طریقہ اختیار کریں اور ہمیں پتہ چلے کہ نور ایمان کو کیسے مضبوط کیا جائے گا، مسجد میں کیسے مضبوط کیا، یا مسجد سے ہمارا دل کیسے لگے گا۔ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، تمہارے سامنے ان مردوں کی مثال ہے جنہیں تجارت، خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، عبادات سے اور زکوٰۃ اور نماز سے انہیں نہیں روکتی۔ وہ مرد جو نہ تو تجارت سے متاثر ہو کر اللہ کی عبادت چھوڑتے ہیں، نہ خرید و فروخت سے متاثر ہو کر مشغول ہو کر اللہ کی عبادت چھوڑتے ہیں، اور نہ دنیا کی کسی اور مصروفیت کا بہانہ بنا کر اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں۔ فرمایا ایسے تم بھی بن جاؤ تو تمہارا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا، تمہارے دلوں میں آنے والا نور ایمان بھی بڑھ جائے گا اگر تم بھی رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لو، یہ صفات اپنے اندر توجہ سے ہر ایک صفت کو دیکھ لیں تو غور سے۔ پہلی صفت کیا ہے کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع، ان کے اوپر تجارت، کاروبار، دنیا کی مصروفیات اتنی اثر انداز نہیں ہوتی کہ وہ تجارت اور دنیاوی مصروفیات میں پڑھ کر نماز بھول جائیں،
زکوٰۃ ادا کرنا کیا ہے بھول جائیں، اللہ کا خوف ان کے دلوں سے نکل جائے، اتنی وہ دنیا سے متاثر نہیں ہوتے، اتنی وہ اپنی تجارت سے متاثر نہیں ہوتے، اتنی وہ اپنی دکانداری میں مصروف نہیں ہوتے کہ اللہ کی یاد اور عبادت سے ہی وہ کیا ہو جائیں غافل ہو جائیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہی بات ہے کہ ان کے دل قیامت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں۔ قیامت کا دن ہولناک ہوگا، جس دن دل پتھرا جائیں گے، آنکھیں پتھرا جائیں گی، فرمایا اس دن سے وہ ڈرتے رہتے ہیں، اس دن سے وہ، یعنی ان کے دلوں میں ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ ہم نے اگر اللہ کی یاد چھوڑ دی اور اللہ کی عبادت کیا ہے چھوڑ دی تو کل قیامت کو اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے۔ تو دو بڑی خصوصیات ہیں ان کی کہ کوئی بھی مصروفیت انہیں اللہ کی عبادت سے غافل نہیں کر سکتی، اور دوسری خصوصیت اور صفت ان کی کیا ہے، دوسری بڑی نشانی کیا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کے سامنے قیامت والے دن کھڑے ہونے کا کیا ہوتا ہے خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ یہ دو باتیں انہیں کامل مومن بناتی ہیں اور ان کے نور ایمان کو کیا کرتی ہے مضبوط۔ اگر یہ دو باتیں ہر مسلمان پیدا کر لے تو اسے بھی یہ خصوصیت حاصل ہو جائے گی کہ اس کا نور ایمان بھی اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ اپنی زندگی بھی سنور جائے گی اور اس کی زندگی سے دوسروں کو بھی روشنی حاصل ہوگی، اس کے ایمان سے دوسروں کے ایمان کے چراغ بھی کیا ہوں گے روشن ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ یہ دو صفات پیدا کر لے کہ مسجد سے تعلق رکھے، اور ساتھ یہ اگلی دو صفات پیدا کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اس کی کوئی دنیاوی مصروفیت اس کو غافل نہ کر سکے۔ جتنی بڑی مصروفیت ہو، جتنا بڑا کام ہو، جتنا بڑا کاروبار ہو، جتنی بڑی تجارت ہو، اسے اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی دل سے اللہ کا خوف نہ نکلے۔ اگر اللہ کا خوف دل سے نکل گیا تو ساری ایمان کی عمارت دھڑام گر جائے گی، کیونکہ بنیاد تو اسی پر کھڑی ہے۔ جیسے کہا نا اقترب للناس حسابہم، 17ویں پارے کی ابتدائی حصے کی ہے کہ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ لوگوں کا حساب کا دن کیا ہے قریب ہے۔ اب وہاں یہی سوال پیدا ہوا تھا کہ پہلے آخرت کا ذکر کیوں کیا، تو اس کا جواب بھی یہی دیا گیا تھا کہ جب تک آخرت کا خوف دل میں نہیں ہے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینے کا خوف نہیں ہے، تو پھر جو مرضی بندہ کرتا رہے۔ بھئی ڈر ہو کہ استاد نے سبق یاد نہ کرنے پر سزا دینی ہے تبھی بچہ پڑھتا ہے۔ اگر دل میں یہ خوف ہی نہیں ہے، یقین ہے بچے کو کہ کل سبق سننا ہی نہیں ہے استاد نے، استاد کے سامنے سبق پوچھا ہی نہیں جائے گا، تو وہ خاک پڑے گا، وہ اس کو یاد کرے گا۔ تو جب آج یہ بندے کو یقین ہی نہ ہو کہ کل میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے کرتوتوں کا حساب کتاب دینا ہے اور مجھے اپنے جرائم کی سزا بھگتنی پڑے گی اور اچھا کرنے پر مجھے ثواب ملے گا، جب تک اس کا استحضار اور یقین دل کے اندر نہیں رکھے گا تب تک اعمال سیدھے نہیں ہو سکتے۔ آگے فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ نور ایمان کی مثال دی ہے، پھر نور ایمان بنتا کہاں ہے، مساجد میں یہ بتایا گیا۔ پھر نور ایمان جس کے دل میں پیدا ہو جائے اس کی دو نشانیاں بڑی علامتیں بتائی گئی۔ اب آخر میں ایسے لوگ جو نور ایمان اپنے دلوں میں پیدا کر چکے ہیں یا جن میں یہ دو صفات پائی جاتی ہیں کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، جن میں یہ دو صفات ہیں کہ دنیا کی کوئی مصروفیت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی ہے اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف بھی ہے، قیامت کے دن کا ڈر بھی ہے۔ تو فرمایا جن میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا انجام دو باتیں فرمائی ہیں۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، چونکہ ان کے ایمان بھی اچھا ہے اور اعمال بھی کیا ہے، تو جتنا ایمان اور اعمال اچھے ہیں اللہ تعالیٰ بدلہ بھی اتنا اچھا عطا فرمائیں گے، اور وہ کیا ہے جنت ہے، اور وہ کیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اس سے بھی کچھ بڑھ کر دیا جائے گا۔ بھئی جنت تو ملے گی، ایمان کے بدلے میں، نیک اعمال کے بدلے میں جنت تو، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، ساتھ یہ بھی ہے کہ اس سے بھی مزید ملے گا، اس سے بھی کیا ہے، اس جنت سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ یہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کیا، لیکن رسول وزید من فضل، جنت سے بڑھ کر کیا ہے؟
جنت سے بڑھ کر، تو فرمایا وہ اللہ کا دیدار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ دیدار ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گے تو ایک دن اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا اجتماع ہوگا، ایک جگہ پر جمع کیا جائے گا، ایک جگہ پر جمع کیا جائے گا، اور ان پر نور کی برسات ہوگی، اور نور کی برسات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کلام ہونے کے بعد ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا مزید کسی چیز کی تمہیں ضرورت ہے؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، جنت مل گئی، اتنے بڑے انعامات مل گئے، تو اب اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر بھی مانگیں، مزید مانگیں۔ تو جب انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگا؟ پھر دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ تمام پردے کیا کریں گے؟ ہٹا دیں گے۔ تو یہ جو دیدار خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ کو جو دیکھنا ہے، رؤیت باری تعالیٰ یاد رہے، یہ ایک مستقل عقیدہ اور نظریہ ہے جو قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، اہل السنت والجماعت کے لازمی عقائد میں سے ہے، لازمی عقائد میں سے ہے۔ بھئی حدیث میں جو آتا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک کیا ہوگا؟ جنتی ہوگا۔ وہ ایک جنتی کون سا ہوگا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی، ما انا علیہ و اصحابی، ان 73 میں سے جنتی وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ میرے طریقے سے مراد رسول اللہ کی سنت ہے، اور صحابہ یعنی صحابہ کی جماعت کے طریقے پر ہوگا۔ اسی وجہ سے اہل السنت والجماعت ہم کہلواتے ہیں۔ اہل السنت کا مطلب ما انا علیہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا، اور والجماعت کا مطلب جماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ تو اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن بھی ہے، اور جنت میں اہل جنت کو ہوگا بھی، جنت میں اہل جنت کو ہوگا بھی۔ ہاں دنیا میں یہ ہے کہ انسان اس دنیاوی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، دنیاوی آنکھ سے، کیوں؟ اس لیے کہ دنیاوی آنکھ یا بصارت جو ہے یہ کمزور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی قوت نہیں رکھی ہے دنیا کی کسی چیز کے اندر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت کر سکے۔ جیسے کوہ طور پر جب موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی فرمائش کی، درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سامنے والے پہاڑ کو دیکھو، میں اس پر اپنی تجلی کرتا ہوں، پردے ہٹاتا ہوں، اگر یہ پہاڑ برداشت کر گیا تو پھر آپ بھی برداشت کر لیں گے۔ اللہ کی تجلی ہوئی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، دھول بن کے اڑ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی درخواست واپس لے لی، یا اللہ مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ دنیاوی آنکھ یا دنیا کی کسی چیز میں اللہ نے یہ قوت اور طاقت نہیں رکھی ہے کہ وہ اللہ کے دیدار کو کیا کر سکے؟ برداشت کر سکے۔ یہی وجہ ہے قرآن میں کہا گیا لا تدرک الابصار، دنیاوی آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ ان میں قوت اتنی مضبوط نہیں ہے۔ ہاں آخرت میں جسم بھی مضبوط ہوں گے، ایمان بھی کیا ہوں گے؟ مضبوط ہوں گے، کیونکہ جنت کے اندر برے اعمال ہوں گے ہی نہیں، برائیاں ہوں گی ہی، تو ایمان خالص ہوں گے، اور وہاں جنتی جسم بھی مضبوط ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی اعضاء بھی کیا ہوں گے؟ مضبوط ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل جنت کی آنکھوں میں وہ قوت، وہ مضبوطی پیدا کر دیں گے کہ وہ اللہ کی تجلی کو کیا کر سکیں گی؟ اس لیے وہاں دیکھا جا سکے گا، اہل جنت اللہ کا دیدار کر سکیں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے ضروری عقائد میں سے ہے۔ اور خواہش رکھنا جائز ہے، لیکن یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ لا تدرک الابصار، دنیا میں اس آنکھ کے ساتھ ہم ہاں نیند میں دیدار ہو جائے، خواب میں ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دنیاوی آنکھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا لا تدرک الابصار اس لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ کیا ہے؟ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے یا اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، کیا ہے؟ ہو سکتا ہے، ممکن بھی ہے۔ یہ اس پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، اور ساتھ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ لا تدرک الابصار، اس آنکھ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ سکے۔ یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں کہ میری آنکھ دیکھ سکتی ہے یا نہیں، تو اللہ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتی، لا تدرک
ابصار کہ دنیا میں میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے، یہ الگ بات ہے۔ دوسری کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ممکن ہے یا نہیں ہے، یہ ممکن ہے، تبھی تو جنت میں دیدار ہوگا، تبھی تو جنت میں دیدار ہوگا۔ یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ جو گمراہ لوگ ہیں، خاص کر اس زمانے کے جو فرقے تھے، وہ اسی چیز کو دونوں کو ایک ہی کر کے انکار کر دیتے تھے کہ رؤیت باری تعالیٰ ممکن ہی نہیں ہے اور نہ جنت میں ہوگی۔ حالانکہ وہ یزیدہم من فضلہ کی تفسیر حدیث میں یہی کی گئی ہے کہ جو مزید انعام ملے گا جنت میں، وہ مزید انعام سے مراد وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، دیدار ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ جلدی جلدی، نیکوں کے ساتھ بروں کا تذکرہ، ایمان والوں کے ساتھ کفار کا تذکرہ، یہ تو قرآن میں پہلے بھی چلتا آیا ہے، عادت اللہ ہے۔ تو چونکہ ابھی تازہ تازہ ایمان والوں کے اعمال کا انجام بیان کیا ہے کہ ان کے نیک اعمال اور ایمان کا بدلہ کیا ہوگا، فرمایا جنت ملے گی اور اللہ کا کیا ہوگا، دیدار ہوگا۔ تو یہی سوال پیدا ہوتا ہے آٹومیٹک کہ کفار کے بظاہر اچھے اعمال بھی تو ہوتے ہیں، کفار کے بظاہر، بھئی کوئی کافر رفائی کام کرتا ہے، کسی غریب کی مدد کر دی، کسی مریض کا علاج کروا دیا، کوئی ہسپتال بنوا دیا، کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دیا، عبدالستار عیدی کو چندہ دے دیا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ بھی تو بظاہر نیک اعمال کر لیتے ہیں، ان کے نیک اعمال کا کیا ہوگا؟ ان کے نیک اعمال کا ایک تو وہ ہے کہ اس کا جواب یا اصول تو آپ پڑھ چکے ہیں پہلے سورہ مریم کے آخر میں، شاید کسی کو یاد ہو کہ کیا ہے، ان کے جو اچھے اعمال بظاہر ہوتے ہیں ان کا بدلہ دنیا میں ہی ملتا ہے، ان کا بدلہ دنیا میں ہی ملتا ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ آخرت میں جو اچھے اعمال پر ثواب کا بدلے کا اظہار ہوگا وہ ایمان کے ساتھ ملے ہوئے ہونے کی وجہ سے ہوگا، لیکن چونکہ ان کے نیک اعمال، اچھے اعمال بظاہر ایمان کے ساتھ ملے ہوئے، بلکہ یوں سمجھے کہ عمل کا نیک ہونا، کسی عمل کا صالح ہونا مشروط ہے ایمان کے ساتھ۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل صالح ہی نہیں ہے۔ بظاہر جو اچھا نظر آ رہا ہے، بظاہر جو اچھا نظر آ رہا ہے وہ اعمال صالحہ میں سے نہیں ہے، تو چونکہ ایمان کے ساتھ ملا وہ نہیں ہے، تو دنیا میں تو اس کا بدل مل جائے گا کافر کو، اس کا بدل کیا ہے، مل جائے گا۔ میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا ہو، اور وہ مل بھی رہا ہے کافر کو، مل بھی، بھئی بہت ساری اخلاقی صفات ایسی ہیں جو انہوں نے اپنائی ہوئی ہیں، اخلاقی قدر، مثلا بہت ساروں میں دیانتداری ہے، کیا ہے ان میں، دیانتداری ہے، قومی خزانے کی لوٹ مار وہ نہیں کرتے ہیں ہمارے مسلمانوں کی طرح، بات سمجھ آ رہی ہے، اور بعض صفائی کا بھی لحاظ رکھتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے۔ بہت ساری اخلاقی قدریں انہوں نے اپنائی ہوئی ہیں جو کہ عین اسلام ہے، عین اعمال صالحہ ہیں، اچھے اعمال سمجھے جاتے ہیں، تو اس کا بدل انہیں مل بھی رہا ہے، اس کا بدل انہیں مل بھی رہا ہے، ترقی کی شکل میں، مال کی شکل میں، دنیا میں انہیں مل بھی رہا ہے، لیکن آخرت میں اس کا بدل نہیں ہے، آخرت میں اس کا کوئی بدل، اس لیے کہ ایمان نہیں ہے۔ آخرت میں ایمان، اچھے اعمال کا بدلہ پانے کے لیے ایمان کا ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو دونوں چیزوں میں، ایمان ہے اچھے اعمال نہیں ہے، ایمان ہے اچھے اعمال ہیں، اعمال برے ہیں تو ان اعمال کی سزا بھگتے گا۔ نجات کا در و مدار ایمان کے اوپر ہے، نجات کا در و مدار کس پر ہے، ایمان ہے، اعمال برے ہیں ان کی سزا بھگتے گا، اگرچہ وہ سزا اتنی ہلکی نہیں ہے کہ اسے نظر انداز کیا جائے، لیکن ایمان کی بنیاد پر نجات ملے گی۔ لیکن کافر میں چونکہ ایمان ہی نہیں ہے تو نجات تو اس کی ہے ہی نہیں، اس لیے اخروی بدلہ تو ہے نہیں، دنیا میں اس کو بدلہ ملے گا۔ اب جو بظاہر وہ اچھے اعمال کرتا ہے وہ دنیا میں تو اس کے کام آ سکتے ہیں لیکن آخرت میں کام نہیں آئیں گے۔ اس کی مثال دی جا رہی ہے، اس کی کیا دی جا رہی ہے، مثال، کہ کافر جو دنیا میں اچھے اچھے کام کرتا رہا، اچانک جب آخرت آئے گی، آخر میں اسے اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا پڑے گا، جواب دہ ہونا پڑے گا، تو دنیا میں کیے ہوئے بظاہر اچھے اچھے کام اس نے جو کیے ہیں، اس کی ایک امید تھی کہ اس کا بدلہ بھی مجھے ملنے والا ہے، تو جب وہاں جائے گا اور دیکھے گا کہ اعمال نامہ تو صاف ہے، ان اعمال کا کوئی نام و نشان
نہیں ہے تو اسے کتنی حسرت ہوگی، اپنے کفر پر کتنی ندامت ہوگی۔ اس ندامت کا اظہار کرنے کے لیے، احساس دلانے کے لیے اللہ نے مثال بیان کی ہے۔ فرمایا جیسے کوئی آدمی صحرا میں گرمی میں سفر کر رہا ہو، دھوپ کی شدت ہو، گرمی کی شدت کی وجہ سے پیاس سے مر رہا ہو اور پانی کی تلاش میں صحرا کے اندر مارا مارا پھر رہا ہو، تو دور سے چمکتی ہوئی ریت بھی اسے سمندر نظر آئے گی۔ دور سے چمکتی ہوئی ریت جس کو سراب کہتے ہیں، وہ ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہو، جیسے کیا ہو۔ کبھی کیا تجربہ کسی نے؟ تھل کے علاقے میں کسی کا جانا ہوا ہو، ریت کے علاقے میں جہاں صحرا ہوتے ہیں، تو اس میں یہی کیفیت ہوتی ہے، جب دھوپ شدت کی ہو اور سورج پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا ہو گرمی میں، تو دور اگر دیکھیں تو چمکتی ہوئی ریت پانی جیسی لگتی ہے، اسی کو سراب کہتے ہیں۔ اب وہ پیاسا اس کو پانی سمجھ کر مزید آگے بھاگے گا، یہاں تک کہ وہاں جب پہنچے گا تو وہ ریت جس کو پانی سمجھا تھا وہ تو ریت نکلی، تو اسے کتنا افسوس ہوگا کہ پیاسا اتنا دور آنا بھی پڑا، مزید پیاس بھی بڑھائی، مزید تھکاوٹ بھی اپنی بڑھائی ہے، لیکن جس کو پانی سمجھا تھا وہ تو کیا نکلی؟ ریت نکلی ہے، وہ تو سراب نکلا ہے۔ فرمایا جتنا اس پیاسے کو وہاں تک دوڑ کر جانے کا افسوس ہوگا اور ندامت ہوگی، فرمایا کافر کو بھی کل قیامت کے دن اسی طرح اپنے نیک اعمال کے ضائع ہونے پر کیا ہوگی؟ ندامت ہوگی اور افسوس ہوگا کہ کاش ان اچھے اعمال کے ساتھ میں بھی کچھ ایمان کیا ہے قبول کر لیتا، تاکہ یہ اچھے اعمال ضائع نہ ہوتے، مجھے ان کا بدلہ آخرت میں کیا ہے مل جاتا۔ اور دوسری مثال دی ہے کفار کے برے اعمال کی۔ ایک تو ایمان ہی نہیں ہے، ایک تو ایمان ہی، اور اوپر سے کرتوت بھی برے، اعمال بھی بد، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی مثال دی ہے، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی گہرے سمندر میں ہو، گہرے سمندر میں ہو، تو گہرے سمندر کی گہرائی میں بذات خود اندھیرا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ پھر اوپر سے اندھیری طوفان بھی ہو، اندھیری اور طوفان بھی ہو، اس کی وجہ سے سمندر کی لہریں موجیں اٹھ رہی ہوتی ہیں، ایک موج آتی ہے، دوسری موج، تیسری موج، موج کے اوپر موج ہوتی ہے، تو ان موجوں کا بھی کیا ہوگا؟ اندھیرا۔ پھر بادل جو چھائے ہوئے ہیں ان کا الگ سے اندھیرا ہوگا، تو کئی اندھیرے جمع ہو جائیں گے۔ بھئی کھڑا ہے سمندر کی گہرائی میں، وہاں بذات خود سمندر کی گہرائی کا اندھیرا ہے، پانی کا، پھر لہروں اور موجوں کا اندھیرا ہے، پھر اوپر سے موسم خراب ہے، بادلوں کا کیا ہے؟ اندھیرا ہے، تو اس گھپ اندھیرے کے اندر وہ اپنا ہاتھ بھی سامنے کرے تو اسے دکھائی نہیں دے گا۔ فرمایا کفار کے برے اعمال کی مثال ایسے ہی ہے، برے اعمال کی مثال ہے۔ بھئی کفر بذات خود، ایمان کی جگہ جو کفر دل کے اندر ہے وہ بذات خود ظلمت اور اندھیرا ہے، کفر بذات خود ظلمت اور اندھیرا ہے، پھر وہ اس کے اوپر برے اعمال بھی کرتا جا رہا ہے، تو جتنے برے اعمال کرے گا ہر برا عمل اور بدکاری مزید اندھیرے کو کیا کرتی جائے گی؟ بڑھاتی چلی جائے گی، تو کئی اندھیرے اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے، کئی اندھیرے اس کے اوپر کیا ہو جائیں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو کفر کی ظلمت کے ساتھ بدعمالیوں کے برے اعمال کے جب اندھیرے اس کے ساتھ ملیں گے تو اس کا تو کسی بھی روشنی کی طرف جانا اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لہذا بجائے اس کے کہ وہ آخرت میں اپنی نجات کی امید رکھے، اچھی زندگی کی امید رکھے، اسے تو پہلے ہی یقین کر لینا چاہیے کہ میں تو ڈوبا، میں تو ایسی تاریکیوں میں اور اندھیروں میں پڑا ہوا ہوں کہ ان سے نکلنے کی میرے اندر ہمت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی میں نکلنے کی توقع رکھ سکتا ہوں، مجھے یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ میں توقع رکھوں کہ ظلمت ہی ظلمت میں نے جمع کی ہے، ایمان بھی نہیں ہے، کفر کی تاریکی چھائی ہوئی ہے دل پر، اور اوپر سے اعمال کی تاریکیاں بھی ہیں، تو اسے کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من لم یجعل اللہ نورا فما لہ من نور، تو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے نور ایمان نہیں بنایا تو اسے نور کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو کافر جس نے ایمان قبول نہیں کیا، کفر کے اندھیرے پر راضی رہا، پھر بدعمالیاں کر کے مزید اندھیرا بڑھا لیا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی طلب نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے شوق نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، فما لہ من نور، اب اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے، اب اس کے لیے کوئی ایمان کا نور باقی نہیں رہا، نہ ہی وہ اس کا کیا ہے؟ مستحق ہے۔
وآخر دعوانا